الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا ذات بینکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله لعلكم واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم رفقاء جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو عنوان دیا گیا ہے اسلامی اقدار کو معاشرتی نظام میں جاری کرنا، جامع امن اور خوشحالی کا راستہ، انگریزی میں اس کو یوں کہا گیا انسٹیٹیوشنلائزنگ اسلامک نارمز اٹس ویلیوز، institutionalizing Islamic values and social norms, way to comprehensive peace and prosperity۔ اس سلسلے میں کچھ کہنے سے پہلے سب سے پہلے ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں۔ Let us look at the state of society today with an Islamic figure, with an Islamic lens۔ When we look at that, our society today is faced with many challenges: sectarian, casteist, communal, linguistic, class, economic class, gender divide, national divide, ideological divides۔ کتنے طبقات میں ہماری سوسائٹی کاٹی گئی ہے، بانٹی گئی ہے، دور دور ہو گئے ہیں لوگ، اور جینڈر، مرد اور عورت لڑ رہے ہیں۔ ایک طرف فیمنزم موومنٹ ہے اور وہ لڑتا ہے کہ مرد ان پر ظلم کر رہے ہیں، اور کوئی اپر کلاس اور لوور کلاس ہے، اور کوئی کمیونل ہے، ہندو، مسلم، کرسچن، اتنے گروپس میں بٹ گئی ہے آج سوسائٹی، یہ دیکھنے کی بات۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ there is a collapse of humanitarian values۔ انسانی اقدار جو کوئی بھی اچھے معاشرے میں ہم کو دیکھنا چاہیے، برادرہڈ ہے، کائنڈنس ہے، رحم دلی، چیریٹی، انفاق، معافی، forgiveness، ٹالرنس، ایک دوسرے کے تکلیف کو برداشت کر لینا، معاشرے میں لوگوں کو ایکول اپرچونٹی ملنا، اینڈ ٹو لک ایٹ ریسپیکٹ اینڈ ریگارڈ ٹو ہیومن بینگس، کتنی عزت ملتی ہے۔ ہم آج ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ there is a full play of base emotions۔ لوگ قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو مار دیں گے، ان کو بھگا دیں گے، دلوں میں کوئی نرمی اور وہ نظر نہیں آتی انسانوں کے اندر۔ there is a full play for hatred، greed، jealousy، تم نے ہم کو مارا تھا، ہم ریونج ضرور لیں گے۔ دونوں سائڈز میں یہ ہم محسوس کرتے ہیں۔ ریڈیکیول، ٹھٹا،
مذاق اڑانا، اور یہ سوسائٹی میں شان سمجھنا کہ رائٹ از مائٹ، مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، سروائیول آف دا فٹسٹ، جو زیادہ ذہین ہے، جو زیادہ طاقتور ہے وہ دوسروں پر راج کرے گا، میجورٹیرینزم، کتنے اس طرح کی چیزیں، نیرو مائنڈڈنس۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان اقدار کو سوسائٹی میں جو پریکٹس کرتے ہیں، what happens to society when these values of class differences, sectarian differences, regional differences, communal differences, and then these base emotions when given a free play, what happens? ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو سلمز ملیں گے، ہوتا کیا ہے کہ ہنگر انڈیکس میں ہمارا معاشرہ، ہمارا کنٹری بہت لو ہوتا چلا جائے گا، بھوک ماری، میل نیوٹریشن، بچے سٹنٹڈ گروتھ، دے آر ناٹ گروئنگ، دبلے پتلے۔ ہندوستان میں تو ایسے مقامات ہیں جہاں انفنٹ مورٹالٹی اور چائلڈ مورٹالٹی ہائیسٹ ان دا ورلڈ۔ اڑیسہ میں کچھ علاقے ہیں 35% چائلڈ مورٹالٹی، بفور دی ایج آف 5 years 35% of the children get wiped out. Then you see riots. یہ نظارہ دیکھیں ہندوستان میں کتنی وہ ہونا چاہیے کہ ایک آدمی کو زندہ مارو، اس کو جلاؤ، اس کا ویڈیو لو اور آپ شان سے لوگوں میں کہو۔ کتنے لوگ مر گئے، کتنے اخلاق، کتنے جنید، کتنے، ارے اب تو جھارکھنڈ میں کوئی آدمی کو کسی چوری کے الزام میں خوب مار کر ختم کر دیا گیا، کرو، اتنا کامن ہو گیا ہے یہ ہمارے معاشرے کے۔ اٹ از ریفلیکشن آف the values that our societies carry. Jails, go to jails. Who is in jails? The poor people are in jails. The minorities are in jails. جو کمزور ہیں ان کو جیل بھر دیا جاتا ہے۔ وہ ایک ریفلیکشن ہے کہ ہمارے سوسائٹی کے اقدار کیا ہے۔ جسٹس سسٹمز دیکھ لیجئے، اگر کوئی امیر آدمی یا اس کا جسٹس ہو تو فوراً وہ لسٹ ہو جاتا ہے، اور کوئی غریب ہو، کوئی وہ ہو تو وہ چلتے رہتا ہے 20 سال 25 سال، تو اس میں جس کے پاس پیسہ ہے وہی وہ راج کرے گا، وہی جیتے گا۔ ایجوکیشن دیکھ لیجئے، علم، ایکول اپرچونٹی ہونا چاہیے، everybody had to have that education, but today you will see that it is limited, it is corporatized, it is commercialized, and our social norms are that vidya, education is for the rich, for the people who can pay، اور غریب کو ایکول اپرچونٹی اس میں نہیں ملتی ہے۔ یہ کلاس ڈفرنس، ایسا معاشرہ ہم پال رہے ہیں۔ یہی حال ہاسپٹلس کا ہے، ہیلتھ کیئر کا ہے، اور اس میں ہمارے معاشرے میں جو کرپشن ہے، what does it signify? We just need to look at that and look at old age homes. اب ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ اب ہمارے پاس بڑوں کی کوئی عزت نہیں رہی، وہ بیکار ہے نا، تو ان کو پھینک دو، ان کو گھروں میں ڈال دو، اولڈ ایج ہومز شروع کر لو۔ اب ہمارے پاس گھروں میں ہمارے ماں باپ کی کوئی عزت نہیں رہی، بوڑھے ماں باپ اب گھروں میں نہیں رہتے، بلکہ کہتے ہیں کہ ہمیں کہیں دور لے جا کر کسی گھر میں ڈال دو، کوئی آشرم میں ڈال دو۔ کتنے لوگ میں ایسے جانتا ہوں، اور فنیجز بھی یہی ہے، جوینائل ڈیلنکوینسی بھی یہی ہے۔ معاشرے میں مرد اور عورت کے جو حقوق ہیں اور اس کو ادا کرنے کی ضرورت ہے، جب وہ نہیں ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں سنگل ہوڈ، there are so many percentage of young people، بلکہ امریکہ میں ایگزیکٹ نمبرز تو دیکھ لیجئے، but something like 50% of all people are singles, they are not married۔ آدھے سے آدھے لوگ ارے غیر شادی شدہ ہے، ان کی ضروریات کیسے پورے ہوتے ہوں گے، ان کے گھروں کا کیا حال ہوگا، ان کے دل کا کیا حال ہوگا، ان کے ذہن کا کیا حال ہوگا، پتھر دل ہو جائیں گے لوگ اور بے پرواہ ہو جائیں گے، اور بچوں کو کوئی پالنے والا نہیں ہوگا، فیوچر ان کی سوسائٹی برباد ہو جائے گی۔ These are our social norms۔ لونلینس، کتنی پریشانی ہے لوگوں کو لونلینس سے، راتوں میں نیند نہیں آتی ہے اس کی وجہ سے، ڈپریشن ہو رہا ہے، ڈرگس کے استعمال، سوسائڈ، these are all manifestations۔ When we don't practice our social norms in society, this is what happens۔ Suicides, hopelessness، کوئی امید نہیں ہے زندگی میں، stress، unable to manage challenges and difficulties of life۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں all round unhappiness ہے، hopelessness ہے، اور انسان کی جو قدر ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، man has a certain value
And that value has been degraded. He's a man, he's worse than an animal. Rather, जैसा जानवर को sacrifice कर सकते हैं वैसा इंसान को sacrifice कर दे सकते हैं. You call it collateral damage. किसी शख्स ने, एक जर्नलिस्ट ने फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स मैडलिन ऑलब्राइट से पूछा था, इराक के ज़माने में जब सद्दाम हुसैन थे और अमेरिका ने और वेस्ट ने एम्बार्गो डाला था, उसने कहा कि 500,000 चिल्ड्रन डाइड, 500,000 चिल्ड्रन डाइड. आपका क्या ख्याल है इसमें? आपने एम्बार्गो किया और आधे मिलियन बच्चों को मार दिया इराक में, और वो खातून, औरत जात, कितना सख्त उसका दिल होगा, कहती है कि इट वॉज वर्थ इट. यानी ये जो यूटिलिटेरियन इनकी मोरालिटी है कि 5 लाख बच्चों को आप खत्ल कर दो मगर थोड़ा तेल हमें मिला ना, वो ठीक हो गया, इंसाफ हो गया. अब ये मॉडर्न सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, ये इसके वैल्यूज हैं. This is the society. I gave you a glimpse, a picture of how we look at society today. And this is what it is all about. और ये हर घर में, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, सब जगह में ये हमको चैलेंज मिलेगा कि सोशल नॉर्म्स हैव चेंज्ड. माशरती अक़दार बदल गए हैं और लिहाजा उसके नतीजे में ये सारी चीजें हमको नजर आने लगे हैं. अब तहरीक इस्लामी के लिए एक चैलेंज है. दिस इज अ चैलेंज दैट वी गेट फॉर द तहरीक. और वो चैलेंज ये है, हाउ डू वी ट्रांसफॉर्म एंड ट्रीट दिस सिकनेस. ए फ्रैक्चर्ड सोसाइटी को हील कैसा करते हैं, उसको जोड़ते कैसा है. लोगों के पास नफरतें हैं, अब इसको मोहब्बत में तब्दील कैसा करते हैं. हाउ कैन यू मेक a depressed, hopeless society into a happy society, into a vibrant society, into a productive society, into a prosperous society. ये हमारा विजन है. इस सोसाइटी में उम्मीद की किरण आ जाए, ये सोसाइटी में मोहब्बत आ जाए, नफरत मिट जाए, ये सोसाइटी में केयरिंग एंड शेयरिंग आ जाए, ये सोसाइटी में इक्वालिटी आ जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी आ जाए. कितने अच्छे अवतार हैं. How do we get it? What is the secret to this transformation? And this is how every Muslim associated with the Tehreek, who wants transformation and who seeks Allah's pleasure, marzatillah, khurubatin indallah, इस चीज को जो हासिल करना चाहता है, जन्नत के जो ख्वाब देखता है, हूरों का जो ख्वाब देखता है, उसको जरूरत है कि उसकी सोच ऐसी हो कि how do we change society into a more respectful, regardful society where human life is valued, where a woman is valued, where the weak people are valued, where life is precious, is sacred. You cannot just kill all the people, children in the mother's womb. How many abortions happen every day? They're being killed. This is a killing society, a heartless society. We need to change that into a very heartful society. All of us are claimants. हम सब कहते हैं कि हमने इस्लाम हमारा वे है. Well, Islam is certainly a way of life. And through its guidance, वो जो रोशनी देता है, as enshrined in the Quran and Sunnah, कुरान और सुन्नत के अंदर ये लिखा हुआ है, उसके फाउंडेशंस हैं, फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं, which are eternal. They were the same 1,000 years ago and they are the same today and they will be the same in the future. And those principles pave the way for this most beautiful transformation of society. उसको beautiful बनाना, खूबसूरत बनाना, बेहतरीन बनाना, ये इस्लाम एक सेट ऑफ वैल्यूज, एक मॉरल कॉम्पास, एक निज़ाम हमको देता है जिसको अगर हम प्रैक्टिस करें. उसके अज्जा क्या है? सबसे पहले तो ये कहता है कि देखिए हम सारे इंसान, अभी मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी सूरह हुजरात की, या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअराफ़ू. कि ऐ इंसानों, तुम चाहे झारखंड के हो या तमिलनाडु के हो, तुम चाहे अफ्रीका के हो या सऊदी अरब के हो, तुम चाहे कन्नड़ी भाषा बोलते हो या मराठी, आजकल कन्नड़ और मराठी का लड़ाई चल रहा है बेलगाम में,
वो कि वो कुछ स्टैचू को फोड़ दिए, उन्होंने कुछ चीजों को जला दिया। ये नफरतें लिंग्विस्टिक सेक्टेरियन कहा कहते हैं, ये सही नहीं। तुम सब भाई हो, तुम सब एक माँ बाप के बच्चे हो, काले हैं, गोरे हैं, ऊंचे हैं, गिड्डे हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बात करते हैं, अरे भाई तुम तो भाई भाई हो। क्या मैसेज है इस्लाम का? हम each one of us has been created, not evolved. हम एक साइंटिफिक, हम एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से प्रोडक्टिव निकले नहीं हैं। अल्लाह ने अपने हाथों से हमको बनाया। Therefore, that creativity, each one is unique, each one is beautiful, and that is our social law. And Allah Ta'ala, by the very nature of man, उसकी फितरत ही ये है कि उसकी इज्जत की जाए। Not only of a living human being, even a dead human being has a certain honor in him, and our society should reflect that. उसको मारते नहीं है, उसको जलाते नहीं है, उसको टुकड़े टुकड़े नहीं करते, उसकी बेइज्जती नहीं करते, उसका एक ऑनर होता है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, ये मैसेज है इस्लाम का, ये उसके वैल्यूज है। फिर क्या कहता है? फिर कहता है ये जो तुम काले गोरे अलग अलग हैं, लिताअरुफु, दिस इज जस्ट एन आइडेंटिटी दैट यू हैव। इसमें ऊंच नीच नहीं है, इसमें बड़ा और छोटा नहीं है। अब तो ये लोग पीछे पड़े हैं कि आर्यन रेस यहीं का है, बाहर का नहीं। अरे क्या फर्क पड़ने वाला है? सब भाई भाई है इंसानियत के, वी आर ऑल टुगेदर। इसमें ये नहीं देखा जाता है कि तुम अमेरिका से आए, तुम वहां से आए, तुम यहां से आए। इन्न अक्रमकुम इन्नल्लाह। इस सोसाइटी में ऊंच नीच की बुनियाद ये होगी कि कौन तक़वा और अमल सालेह करता है, उसके मुताबिक his position in society will be decided. And similarly, the hierarchy of honor is based on piety, not on possession and lineage. अंबानी और अडानी वो इतने बड़े जो हो गए हैं, और वो झुंझुन वाला 14 फ्लोर का जो मकान बना रहा है, हमारी सोसाइटी ऐसी ना हो। हमारी सोसाइटी में एक रीजनेबल इक्वालिटी होगी। अल्लाह ताला ने इज्जत माल को नहीं दिया, इज्जत ईमान को, अमल सालेह को, खशियत को, तक़वे को, नेकी को, इसको इज्जत, करेज को, सैक्रिफाइस को, इसको बड़ी इज्जत। तो ये नुक्ते नजर अलग है, ये वैल्यू सिस्टम अलग है, और ये वैल्यू सिस्टम अल्लाह ताला देता है। जेंडर इक्वालिटी, मर्द बाय नेचर फिजिकली स्ट्रांग होता है औरत के मुकाबले, वो जुल्म ना करे औरत के ऊपर, वो उसको इज्जत दे, उसको ऑनर करे, उसके इंसाफ दे, उसके हुकूक दे। कभी ऐसा ना हो कि औरत को कुचला डाला जाए, कुचल दिया जाए, उसको दबा दिया जाए, उसकी आवाज को खत्म कर दिया जाए, उसको एक प्रॉपर्टी जैसा ट्रीट किया जाए। See, until now, until about 150, 200 years ago, a woman, even if you went and cut her hand away, she could not go and complain in the British law. इसलिए कि वो माल थी अपने हस्बैंड की या अपने बाप की, तो अगर उसका हाथ कट गया तो वो खुद जाकर केस नहीं डाल सकती। केस डालेगा तो हस्बैंड, अब वो हस्बैंड कह रहा है छोड़ यार, तेरा हाथ गया ना, मैं क्या करूं, मैं लंगड़ी को रख लूंगा, हाथ कट्टे को रख लूंगा, तो कोई कंप्लेंट ही नहीं, शी के नॉट, उसको आवाज नहीं, वो बोल नहीं सकती। ये उनका था, और इस्लाम ने उसको हुकूक दिए। माँ बाप, रिश्तेदार, बड़े और छोटे, पड़ोस, इनके क्या हुकूक होते हैं? यू कैन नॉट, खुदा की कसम तुम मुसलमान नहीं बन सकते जब तक तुम्हारा नेबर, आप खाकर सो जाए और तुम्हारा नेबर भूखा सोए तो आप मुसलमान नहीं हो सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। कौन से वैल्यूज, कौन सा ईमान ये आपको अलाउ करेगा? पूरा हिंदुस्तान भूखा पड़ा है, पूरे बच्चे दिल बिला रहे, और हमारे दिलों पर जू तक नहीं चलते, और फिर भी हम अपने आप को मुसलमान समझेंगे। Is that really something that you can do? इंसान को सोचना चाहिए, Is that what we will be doing? ये ईमान है, ये दीन है, होगा, मगर कोई और दीन इस्लाम तो ये नहीं हो सकता है। And therefore, how we, the position of our society, the poor, the weak, the minority, the kamzor, the handicapped,
یتیم، بیوہ، بوڑھا. یاد ہے نا کہ ایک بوڑھا آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دوران he was doing کولی ورک، بال سفید ہو گئے، کولی کا کام کر رہے تھے مارکیٹ میں. کہا ہمارے معاشرے میں ایک بوڑھا آدمی کولی کا کام کرے، کیا ہو گیا؟ حضرت عمر نے جا کر پوچھا وائی. کہا کہ بھائی تمہارا تو عجیب سسٹم ہے، میں یہودی ہوں اور میں آپ کو جزیہ دینا پڑے گا، آ کر مجھے مارتے ہیں جزیہ دو. میں کہاں سے جزیہ دوں؟ کام کروں، محنت کروں، کولی کروں اور مجھے کچھ آتا نہیں ہے. کہا یہ ظلم ہے، یہ ہمارے معاشرے کے اقدار ہے. کہا کہ کینسل کروایا جزیہ کو. ارے بوڑھا آدمی، اس پر آپ ٹیکس ڈالو گے؟ کہا کہ الٹا اس کو پینشن جاری کرو، اولڈ ایج پینشن جاری کرو، جس سے وہ کھائے پیے اور خوشحال جیے. یہ ہوتے ہیں سوشل نارمس that we need to institutionalize. And excellence in interpersonal relationships, simplicity, humility. یہ اسلامی اقدار ہے versus brazen arrogance, flaunting, boastfulness. بڑے سے بڑی کار، نیا سے نیا ماڈل، بڑا سا بڑا گھر، ایسے کپڑے جو انسان کو ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں. یہ امیر ہے اور یہ غریب ہے، یہ ہائر کلاس کا ہے، یہ لوور کلاس کا ہے. کچھ تو یا تو بیلٹ میں یا چین میں یا واچ میں یا اینک میں ایسے ایسے شو کریں جس سے آپ ذرا بڑے اور وہ چھوٹے، مال کی وجہ سے. یہ سسٹمز ہم نے کریٹ کیے ہیں. اور انسٹیڈ آف سافٹنس اینڈ فورگیونیس، شان اس میں بتائی جاتی ہے کہ ہارشنس اینڈ ریونج. مگر جس انسان میں نرمی نہ ہو، اس کے اندر کوئی دین کا اور ایمان کا پوزیشن نہیں سمجھ میں آتا ہے. حضرت عمر جیسے شخص نرم بنے ایمان آنے کے بعد. ویل وشنگ، ہم خیر خواہ ہیں اس معاشرے میں، ہم بدلہ لینے والے نہیں ہیں، غصہ کرنے والے نہیں ہیں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ تم نے مارا ہم بھی آپ کو ماریں گے. That is not our position in society. We have to be kind, charitable and merciful. We have to be loving, sharing and caring. Islam gives us the way of removing an obstacle. راستے میں ہم کھڑتے نہیں، راستے میں پر بیٹھتے نہیں ہیں کٹوں پر. ہم راستے میں کچھ بری چیز ہو، کچھ ہو تو نکال دیتے ہیں. ٹھیک گیٹ کے سامنے لا کر پارکنگ نہیں کرتے. مساجد کے گیٹ میں ایک پارکنگ، انگل کے کود کے جاؤ تو ایسا نہیں. ہمارے اقدار الگ ہیں. We prefer the other over ourselves. سورہ حشر کی وہ آیت، تُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، دوسروں کو پریفرنس دینا. Well, it is so easy and کتنا آسان ہے کہہ دینا کہ ہمارے یہ اقدار ہیں اور تمہارے یہ اقدار ہیں. Really؟ ایسا ہے؟ کہاں ہے؟ کتاب کی زینت بنا ہے. It is there in your books of hadith and sunnah and your prophet and your Quran. Practically ہم کو نظر نہیں آتے. There is no dearth of practice in individuals today. ہے تو انفرادی طور پر کچھ پریکٹس نظر بھی آ جاتی ہے، مگر تحریک اسلامی کا کام یہ ہے کہ ہم پورے سوسائٹی کو، پورے معاشرے کو تبدیل کریں. For all this to happen, how to play a transformatory role, these values should not only be espoused individually but need to be institutionalized on a large scale. یہ فردن پریکٹس سے یہ ٹرانسفارمیشن نہیں آتا ہے. یہ بڑے لارج اسکیل میں، انسٹیٹیوشنل اسکیل میں اس کو ہم کو پریکٹس کرنا پڑے گا. اٹ مینس، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر، our families, our marriages, our schools, our hospitals, our masajid, our madrasas, our jamaat offices must espouse and exhibit and practice and be singularly distinguished, remembered and recognized by these value systems. یعنی ہماری شان ہوگی، ہمارا ڈس آئیڈینٹی ہوگی کہ دیکھو یہ لوگ کیسے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز. اور یہ صرف مسجد کی بات نہیں ہوگی، یہ جماعت اسلامی کے دفتر کی بات بھی ہونی چاہیے، یہ ہمارے ادارے جات کی بات بھی ہونی چاہیے، یہ الشفا ہاسپٹل کی بھی بات ہونی چاہیے، یہ ہمارے اسکالر اسکول کی بھی بات ہونا چاہیے، یہ ہمارے المنصورہ اسکول کی بھی بات ہونا چاہیے. یہ ہمارے ہاسپٹلز اور ایوری تھنگ، ہماری مسجد ہو، ہمارا مدرسہ،
Everything should reflect these values. And लोग देखेंगे तो पहचान ये तो अलग लोग हैं, इनका अलग है. And therefore, let us come to certain practical ideas and ways and forms of institutionalizing a social order in the collective sense. मैं इंफरादी सेंस में कम बात करूंगा, कलेक्टिव सेंस में ज्यादा बात करूंगा. कुछ बातें आपके सामने इस सिलसिले में इंस्टीट्यूशनलाइजिंग सोशल नॉर्म्स के बारे में आई वुड लाइक टू टेल यू अ फ्यू थिंग्स. नंबर 1, देखिए बनी इसराइल पर जो चार्जशीट लगी है कि उन्होंने कैसे कैसे कोताहियां की थी माशरे में, उसमें उन पर एक चार्जशीट का एक जुज ये है कि they put people into positions of power and authority, people who were incompetent, ना अहल थे, मगर क्या था, ए मेरे भाई के दोस्त का बेटा उन्हें उसे बना दो चीफ, उसको डॉक्टर बिठा देंगे हम, उसको हम अमीर बना देंगे, उसको पुलिस का चीफ बना देंगे, उसको मदरसे का सदर बना देंगे. क्यों? वो फलां का बेटा है, उसको देने से हमको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे. पोजीशंस ऑफ पावर एंड ट्रस्ट जिस पर एतमाद किया जाता है, आप कैसे लोगों को ढूंढेंगे? आप देख लीजिए, हमारे मदरसे, हमारे मसाजिद, हमारे इदारे जात, कौन सदर है? कौन सदर है? सबसे मालदार, सबसे पावरफुल. कोई एमएलए और कोई एमपी हो तो वो यूनिवर्सिटी का भी सदर बन जाता है, यूनिवर्सिटी का भी चांसलर बन जाता है. अभी 2 किताबें नहीं पढ़ा वो लाइफ में, जस्ट बिकॉज एमएलए हैं साहब तो वो बन गए सदर. बड़ी अजीब बात है कि माइट इज राइट वाली चीज कि हम मसाजिद में, मदरसों में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में ऐसे लोगों को बना देते हैं. इनहेरिटेड पोजीशंस कितने हैं देख लीजिए, देख लीजिए. हर इंस्टीट्यूशन को पढ़िए, जमीयत उलमाए हिंद, जमात इस्लामी हिंद, तबलीगी जमात, वक्फ बोर्ड, बड़े बड़े इदारे सब में देख लीजिए आपको कौन सी अच्छी बातें आती हैं, कहां इनहेरिटेड लीडरशिप आती है, कहां ये लड़ाई होती है कि बाप का जानशीन बेटा है कि भाई है, बाप का जानशीन बेटा है कि भाई है, इसमें लड़ाई. और अगर वो ना हो तो वो एक जमात बना लेगा, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेगा. ये क्या है? इज दिस द वे? अच्छे अहल सलाहियत और सालेहियत कहते हैं, कॉम्पिटेंट भी हो और खुदा खौफी भी उसमें हो, ये चीज देखा जाए. हमारे एक दोस्त हैं, हम एक हॉस्पिटल चलाते हैं और हमारे दोस्त एक और हॉस्पिटल चलाते हैं. दोनों मुसलमान हैं, दोनों नेक हैं, दोनों मुत्तकी हैं, मगर आर्ग्यूमेंट ये है कि आप किस तरह के डॉक्टर को रखें. वो कहते हैं कि हमारे पास सबसे बड़ी प्रायोरिटी मुस्लिम डॉक्टर की है, डॉक्टर मुसलमान. हमारा पोजीशन उस सिलसिले में ये है कि डॉक्टर कॉम्पिटेंट हो. अगर उसको डॉक्टरी नहीं आए मगर बहुत 5 वक्त की नमाज पढ़ता है मगर डॉक्टरी नहीं आती, उसको बराह करम डॉक्टरी की कुर्सी पर मत बिठाओ. सोशल नॉर्म है, व्हाट आर योर वैल्यूज, कॉम्पिटेंस, और फिर इज ही ट्रस्टवर्दी, उस पर एतमाद तुम कर सकते हो, वो जो बोलेगा वो सच बोलेगा. ये चीज है जो देखने की है. ये इस्लामी अखदार हैं. ईमान का जाहिर नहीं है, ईमान का बातिन है, अंदर है. और तीसरी चीज जो देखेंगे, इज ही चैरिटेबल? इफ ही इज चैरिटेबल, इज ही वेल मैनर्ड? पेशेंट्स को कैसे बात करें, इधर आओ, उधर जाओ, आइए तशरीफ रखें, बैठें, आपको क्या तकलीफ है भैया? मैनर्स, जिसमें अखलाक नहीं उसमें ईमान कहां से है? सोचिए, हाउ डू वी choose people and how do we put them there? हम कुछ इदारे जात चलाते हैं, ट्रस्ट चलाते हैं. लोग कहते हैं मैं आपको 2 करोड़ का डोनेशन दे दूंगा, आप मुझे ट्रस्टी बना दीजिए. हम कहते क्यों आपको बनाएंगे? हाउ कैन वी? अमानतदारी और रुपये पैसे डोनेशन से अमानतदारी कहीं खरीदी जा सकती? व्हाट आर योर सोशल नॉर्म्स? यू रिफ्यूज इट. You practice that in the trusts that you form, in the इदारे जात, तुम्हारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसके अंदर ये प्रैक्टिस करें. जमात में हम बैठते हैं, हमारे पास मजलिस शुरा बैठती है और हमारे इदारे जात को हम ट्रस्टीज बनाते हैं. किसको ट्रस्टीज बनाओगे?
کیا رکن جماعت ہونا یہ کافی ہے کہ تم ایک ہاسپٹل کے لیے یا ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے لیے یا دعویٰ کے لیے یا میڈیا کے لیے آپ اس کو صدر بنا دیا؟ ارے آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ اس کا تعلیمی سٹیٹس کیا ہے، علمی صلاحیت کیا ہے؟ کیا رکن جماعت ہو تو سب عالم دین ہے کیا رکن جماعت ہو تو سب ایکولی وہ ویلیوز اور اخلاق شیئر کرتے ہیں؟ کیا لیڈرشپ کے کیا ان کا ایکسپیرینس نہیں دیکھا جائے گا؟ کیا ان کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا جائے گا؟ وی نیڈ ٹو انسٹیٹیوشنلائز ویلیوز آف کمپیٹنس. یہ ہمارے اختیار ہے. اگر تم نے انکمپیٹنٹ آدمی کو کرسی پر بٹھایا پھر آپ دیکھیں معاشرہ کیسا خراب ہو جاتا ہے. لوگ they don't want to become competent, they want to use other ways of getting key positions in society. بہرحال ان کرائٹیریا کو ہم فالو کریں معاشرے میں. when you institutionalize these Islamic values, the society will change, institutions will change, it will become bright and beautiful. MashaAllah. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں جماعت اسلامی میں اتنے سال سے کبھی بھی انہیریٹڈ لیڈرشپ نہیں ہے، کبھی بھی مال اور پیسے کی بنیاد پر ہمارے پاس لیڈرشپ اسٹرگل نہیں ہے. اور جب تک یہ باقی رہے گا یہ تحریک اور یہ جماعت بڑی وائبرنٹ رہے گی. اٹ ہیز نیور گون فرام آن دیز ان اسلامک نارمس. پھر ہم نے اپوائنٹمنٹس، آپ ایک پوزیشن میں ہیں اور کسی کو اپوائنٹمنٹ کرنا ہے. زمانہ یہ کہتا ہے کہ ریلیجن کی بیسس پر، برادری کی بیسس پر اور دوسرے بیسس پر اپوائنٹمنٹس کریں. آپ کسی کو لینا ہے قابلیت کی بنیاد پر لیں، وہ بات تو ہم نے کہہ دی. اور ایک ایشو آتا ہے سوسائٹی میں، وہ یہ کہ آپ اپنے لوگوں پر بھروسہ کتنا کرتے ہیں. ٹوڈے سوسائٹی ہیز بیکم اے سرویلنس سوسائٹی. آج معاشرے میں ایک بہت بڑا ڈیبیٹ یہ ہے کہ فیشل ریکگنیشن، چائنا میں ہر راستے کے ہر موڑ پر ایک ایک کیمرہ ہے. چنانچہ every bit of your presence, you cannot cross from here to there without being surveilled and without being noticed. انسان کو کیا پرائیویسی نہیں ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ تم سی سی ٹی وی ڈال دو تمہارے ہاسپٹلس میں، تمہارے اسکولس میں، تمہارے آفیسز میں، اور کسی آدمی کو دے دو اس کو دیکھتے بیٹھو؟ انسان کا اعتماد، ٹرسٹ کمپلیٹلی بروکن. اور کوئی ڈرتا ہے اپنے کرسی سے اٹھنے کو، وہ سی سی ٹی وی سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا ہے. This is a strange thing. If you don't trust people, people will not trust you. One of the problems of society today is a breakdown of trust that we need to rebuild. And we will, گھروں میں بیٹا نماز پڑھا کیا؟ آپ پڑھ لیا؟ ہمیں کہا میں دیکھی نہیں نا. ارے بیٹا کہہ رہا ہے وہ پڑھ لیا تو پڑھ لیا ہے. اس پر اعتماد کیجیے. یہ مت کہیے کہ میں دیکھا نہیں تو جھوٹ بول رہا. سسپیشن، وہی تو ہم نے آیت پڑھی کہ سوء ظن جو ہے بہت تباہ کن چیز ہے. اپنے معاملات میں لوگوں پر اعتماد کرنا، and that is extremely important. We don't backbite, we don't suspect, we don't spy. ہمارے انسٹیٹیوشنس میں یہ ویلیوز کو ہم پریکٹس کریں. ایک اور بات ملتی ہے، ہم بہت ایکوالٹی کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں اتنی غربت ہے اور اتنے امیر لوگ ہو گئے ہیں، بٹ الحمدللہ میں جماعت میں یہ بات نہیں ملتی ہے، مگر جماعت کے انسٹیٹیوشنس میں یہ بات ملے گی اور باہر کے انسٹیٹیوشنس میں پوچھو نہیں. دی نارم آف اے ہیلتھی سوسائٹی، اسپیشلی اٹ از این اکنامک نارم بٹ اٹ از کنیکٹڈ ٹو اے سوشل نارم. وہ یہ ہے کہ آج دنیا میں آپ کارپوریٹ کلچر کو اسٹڈی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سی ای اوز جو ہوتے ہیں، جو چیئرمینز اور چیفز ہوتے ہیں کارپوریٹ انڈسٹری کے، they make so much money, sometimes they make more money than a whole country can earn. اتنا پیسہ بناتے ہیں. اور جب معاشی ڈیفیکلٹیز آتے ہیں، اکنامک چیلنجز آتے ہیں، پورے غریبوں کو، کمزور لوگوں کو سیک کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں کام سے. اور 2008 میں
وہ اکنامک کرائسس آیا, آپ جا کر دیکھ لیجیے وال اسٹریٹ میں کیا ہوا. دے میڈ مور منی دیٹ ایئر. ان کو بونسز ملتے ہی رہے, $100 million, $200 million, ان کے ایک ایک آدمی کی کمائی بھائی. ہم ان پر روتے ہیں, ہنستے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ کووڈ کے زمانے میں لوگوں نے کیا کیا کما لیا. آپ صرف لاسٹ 10 years میں اڈانی صاحب کا گروتھ دیکھ لیجیے. مگر یہ بہت غلط نقطۂ نظر ہے کہ ہم دوسروں پر نظر ڈالیں. اپنے انسٹیٹیوشنس کو دیکھیں کہ واٹ از دی مین ارننگ دی ہائیسٹ اینڈ واٹ از دا مین ارننگ دی لویسٹ. ہاؤ کین یو ہیو سو مچ ڈفرنس؟ یہی تو وہ لوگ بھی پریکٹس کر رہے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ میرے ایک کرسچن دوست ہیں, ان کا نام جانی ہے, وہ ایک ہسپتال چلاتے ہیں. انہوں نے ایک رول بنایا کہ دا لویسٹ امپلائی اینڈ دی ہائیسٹ ڈاکٹر, اس کے سیلری سسٹم میں 1:5 سے زیادہ فرق نہیں آنا چاہیے. اپنا ایک نارم ہے. ہمارے پاس کیا نارم ہے اس طرح کا؟ اس پر ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ ہمارے انسٹیٹیوشنس میں, ہمارے سوشل پریکٹسز میں واٹ از ہیپننگ. اب آپ دیکھیے کہ ہاؤ وی آنر پیپل. دیکھیے معاشرے میں لائک آئی سیڈ دی اسٹیٹس آف مین از ویری ویری امپورٹنٹ. اب آپ راستے پر چل کے جا رہے ہیں, ایک کتا گیا, ایک کار گئی اور ایک انسان گیا, اس میں فرق نہیں ہے کیا؟ ارے وہ انسان وہ ہے جس کو ملائکہ نے سجدہ کیا, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یوں گزر رہے ہیں گویا کوئی پتھر گزرا ہے, ارے انسان گزرا ہے, تو کیا کریں گے؟ کم سے کم سر جھکائیے. اب وہ السلام علیکم بولنا یا نمسکار بولنا یا نمستے بولنا یا ہائی بولنا یا ہلو بولنا, یہ ہمارا کون سا؟ لیٹ اس گریٹ پیپل. ہر انسان کی تکریم کیجیے, اس کو آنر کیجیے, گیو ہم اے اسمائل, سے ہائی, ہیلو, گڈ مارننگ, آپ کیسے ہو, خیر خیریت. ہم کہتے ہیں کہ ہم انسانوں کے خیر خواہ ہیں اور انسان ہمارے سامنے سے گزرتے ہیں اور ہم اس کی عزت نہیں کرتے. آپ ویسٹ میں جائیے, وہ کرتے ہیں, ہائی, گڈ مارننگ, ہاؤ یو ڈوئنگ ٹوڈے, ویری ویل سر, تھینک یو ویری مچ, گڈ, ہیو اے نائس ڈے. کتنے اچھے بات ہے. ہاں وہ ایک پریکٹس ہو گئی ہے ان کی, مگر وہ آیا ان اقدار پر اٹھانے سے. ہمارے پاس یہ کلچر ہی نہیں ہے, اور کہیں ہو بھی تو بڑا ہی روکھا سوکھا کلچر. ہم مساجد سے باہر آتے ہیں اور یوں سر جھکائے باہر نکل جاتے ہیں. اتنے اللہ کے بندے رہتے ہیں, ارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, خیر خیریت, آپ کیسے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا پریشانی میں ہیں, ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. مسجد کے باہر بھی نکلے تو بہت ہی نا امید بن کر نکلتے ہیں. آفس میں جاتے ہیں, دیکھیے سوسائٹی کا میں نے کہا ایک کلاس کلچر ہے. سلام کرتے ہیں تو ڈاکٹر کو سلام کرتا ہے, ڈاکٹر جا کے وہ ریسپشنسٹ کو سلام نہیں کرتا ہے. چاہے تو ریسپشنسٹ مجھے سلام کرے, میں کیوں اس کو سلام کروں؟ وہ سیکیورٹی میں جو کھڑتا ہے اس کو ہم گریٹ نہیں کرتے ہیں. گڈ مارننگ شرما جی, ہاؤ آر یو. ہمارا ایک پنڈت سیکیورٹی گارڈ ہے, شرما جی ہیں. عید ہو تو آ کر یوں گلے ملتے ہیں, پورے کراؤڈ کھڑ کر دیکھتا ہوتا ہے. وہ سوشل نارم ہے کہ ہمارے پاس یہ اونچ نیچ نہیں ہے. وہ سیکیورٹی گارڈ بھی گلے ملے گا اور بڑے گرم جوشی کے ساتھ ملے گا. We have to practice that. There is a big lacking that we don't practice this kind of a greeting, smiling, a humble culture. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب وہ فلسطین گئے, پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون وہ ہے اور کون خلیفہ ہے اور کون سمپل ان کا غلام ہے. مگر ہمارے کلچر میں یہ آنا چاہیے. جماعتی کلچر میں الحمدللہ بہت اچھا ہے, بٹ آؤٹ سائڈ دا جماعت, ان دی مسجد, ان دا میرجز, وی ڈونٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف کلچر. بہرحال عورتوں کے ساتھ بھی بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں, اور کبھی کبھی ہمارے حلقہ جات میں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ عورت کو بنام رکھیں, اس کو وہ پوزیشن نہیں دیا جاتا ہے جو دینا چاہے. اس کی آواز کو بلند کرنا, اس کو سننا, اس کو باقاعدہ ایک پوزیشن دینا, وہ پوزیشن نظر نہیں آتا کہ ہم ان سے دیتے ہیں. کبھی ارے وہ تاجر بھی ہو سکتے ہیں, وہ بزنس بھی کر سکتے ہیں, آپ ان سے ڈیل ہی نہیں کرتے, آپ ان سے گفتگو ہی نہیں کرتے.
how to maintain a business relationship with a woman. Is woman only an object? क्या उस वुमन को सिर्फ उसकी सेक्सुअल नेचर से पहचानेंगे? क्या उसको एक इंसान की हैसियत से तुम ग्रीट नहीं करोगे? क्या उसको एक इंसान की हैसियत से, एक बिजनेस वुमन की हैसियत से यू कैन नॉट टॉक बिजनेस विथ हर? We don't have those social norms, and those need to be institutionalized. Otherwise, हमारे अखदार वो नहीं होंगे जो होना चाहिए, चुनांचे सोसाइटी हमारी तरफ नहीं जाए. एक another beautiful social value is patience. सबर. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. बहुत बड़ी हमारी वो है कि लीचिंग हो कि मॉब हो, हम मुश्तइल नहीं होते. ये क्या कूल रहता है अभी तो, क्या कॉन्फिडेंट रहता है अभी तो. बड़ा एग्जाम है फिर भी आप इतने परेशान नहीं है. हम परेशान, अल्लाह वो हमारा मदद है, ठीक हो जाए, कोई टेंशन नहीं. अरे कितना हम देखा है, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में देखा है, मक्के में देखा है, ठीक रहेगा. लोग सब कुछ रहने के बाद जो परेशान हैं, और हम इतने परेशानियों के बाद बड़े ठंडे दिल हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हैं अबाउट द टुमारो. मैंने एक आयत सूरह हुजरात की, सूरह हशर की मैंने रेफरेंस दी कि मक्के और मदीने वाले कैसे थे, उनका माशरा कैसा था. मक्के वाले हिजरत करके मदीना आते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मवासात का सिस्टम जारी करते हैं, और फिर आप देखते हैं कि मदीने के अंसार ने अपना आधा माल उनको दे दिया, उनको घरों में रख दिया, भाईचारगी का एहसास. फिर उसके बाद में जब माल कुछ मिला, बनी नज़ीर और वो जो बाहर किए गए उनके बागात मिले, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड टू डिस्ट्रीब्यूट दिस माल गनीमत. और उस वक्त जो अंसार ने जो किरदार बताया, क्या गैर मामूली किरदार. कहा कि वो जो पहले लिए वो भी उनको दे दो मक्के वालों को, और ये जो नया माल है वो भी उनको दे दो. अरे अल्लाह के रसूल, आप हमारे लिए काफी हैं, ये सब हम देखते होते हैं. तू सिरो यू प्रेफर अदर्स, पहले आप वाला कल्चर. कितना प्यारा कल्चर उन्होंने वो किया कि अपने जरूरत के बावजूद, दे वर नीडी, उनको भूख थी, उनको जरूरत थी, मगर कहा कि उसको पहले. याद है ना वो पानी वाला जंगे यरमुक में, कि प्यास, जान जा रही है, पानी मांग रहे हैं, मगर पहले उनको दे दो, पहले उनको दे दो, जान गई फिर भी पहले उनको. ये अगर हमारे सोशल कल्चर में ना आए तो वी कैन नॉट गो अहेड विद दीज काइंड ऑफ इश्यूज. जब ये हो जाए, when we try to break the class barriers, जब हम अपने काम वाले के साथ भी बैठकर खाना खाएं, कितना बड़ा चेंज है मानो हिंदुस्तान में. आप ट्राई करके देखिए, आप अपने हाउस कीपिंग वालों के साथ में बिठाकर खाना खिला के देखिए, वो बैठते ही नहीं, वो समझते ही नहीं, मगर जब बैठेंगे ना और सेम खाना वो और हम खाएंगे ना, ये सोसाइटी में रेवोल्यूशन आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा. लेट अस ट्राई दिस आउट एंड यू विल सी हाउ हैप्पी पीपल विल बी, हाउ फैंटास्टिक. प्रॉमिस कीपिंग. कोविड का जमाना आया और हमारे स्कूल्स में कह दिया कि हम आधा इनका सैलरी देंगे. अरे क्या ये बात थी कि जब तुम ज्यादा पैसा करते थे उनको ज्यादा डबल सैलरी देते थे? हाउ इज इट पॉसिबल? आपको मुश्किल आ गई तो आप लोगों पर मुश्किलें बांटिए, आप पर खुशी आ गई तो आप लोगों पर खुशियां नहीं बांटेंगे. And therefore, when you create this, I'll just give you one example and we will close this, कि जब इस तरह हम प्रैक्टिस करते हैं और इंसान देखता है कि इंसाफ क्या नंबरदार है, ये कैस्ट और कम्युनिटी और कलर और अपने भाईचारगी को नहीं देखते, ये इंसाफ को देखते हैं. जब ये देखा जाए और कभी कभी बड़ों और छोटों की बात आती है तो छोटों को प्रेफरेंस देते हैं, छोटों को प्रोटेक्ट करते हैं, छोटों की इज्जत ज्यादा करते हैं. जब उनको ये समझ में आ जाएगा तो कोविड का जमाना आया, हम अपने एम्प्लॉयज से पूछे कि भाई बड़े परेशान हैं, वक्त बहुत मुश्किल है, आप कम से कम छुट्टियां ले लो, पैसे तो नहीं है देने के लिए. कहा देखिए ये हमारा कर्म, हम ये काम यहाँ करने के लिए आए, हम पैसे के लिए नहीं आए. आप जितना पैसा मिलता है उसके मुताबिक हमारे दरमियान बांट दो, हम यहाँ काम जरूर करेंगे, हम पैसे के लिए नहीं. कहीं है कॉर्पोरेट कल्चर इस तरह का. और फिर जब मंथ का एंड आया, पैसा देना पड़ा,
تو کنسلٹنٹس، وزٹنگ کنسلٹنٹس جو امپلائیز نے کچھ نہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم کچھ پیسے لا کر دیں گے، ان امپلائیز کو تم پیسے دے دو۔ ارے خوشحالی کے اس سے اچھے ایگزامپلس ہم کیا بتائیں؟ دل خوش ہو جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو، مسلم، کرسچن، ہندوستان کے اندر ملیالی، تمل اور کنڑ کے لوگ سب مل کر اس طرح کام کر رہے ہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، اتنی محبت اور دوستی پیدا کر دیے تو، اور اتنا انصاف ہم نے قائم کر دیا۔ اگر if we institutionalize these values in our masajid, in our schools, in our personal practices, in our jamaats and organizations, in the trusts, in everything that we do, پھر آپ دیکھیں گے کہ سوسائٹی ٹرانسفارم، لوگ چوک در چوک آئیں گے، بڑے پریشان ہیں، بہت ان کے اندر ضرورت بہت آ گئی ہے، they are waiting for this۔ اس کو مسیحا کہتے ہیں لوگ، اس کو یہاں کے لوگ خدا کہتے ہیں۔ کاش کہ ہم اس کو پریکٹس کرتے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ احساس دے کہ ان نارمز کو ہم جتنا ہو سکے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، we should practice this، اور ہمارے کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ہمیں دونوں جہان میں کامیاب کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔